اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. کا ترجمہ یہ ہے آیت کا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس فعل کی حالت اس دانے کی حالت کے مشابہ ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے. 1 نومبر سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا تحریک جدید کا نیا مالی سال شروع ہوتا ہے. اس حوالے سے نئے سال کے تحریک جدید کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، اور گزشتہ سال جو گزرا ہے اس کی مالی قربانیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو جماعتوں کی طرف سے ہوئی ہیں. اسی طرح مالی قربانی کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ بیان ہوتا ہے. یہ بیان کرنے سے پہلے قربانیوں کی اہمیت تحریک جدید کا مختصر پس منظر بیان کر دیتا ہوں. تحریک جدید کا آغاز 1934 میں ہوا تھا. بعض نئے آنے والے ہیں، بعض نوجوان ہیں، بچوں کو علم نہیں ہوگا، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ تحریک جدید کا جیسا کہ میں نے کہا آغاز 1934 میں ہوا تھا، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس وقت جماعت کے خلاف احرار نے ایک فتنہ اٹھایا تھا اور بڑا شور مچایا تھا. مخالفت کا ایک طوفان تھا، اور یہ نعرہ تھا کہ ہم احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، قادیان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اسی طرح بہشتی مقبرہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا مزار ہے اس کی بے حرمتی کا بھی پروگرام تھا. یہ تو ان لوگوں کے لیے عام بات ہے. اس وقت بھی جس طرح تحفظ دینا چاہیے تھا، حکومت تحفظ نہیں دے رہی تھی جماعت کو، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مخالفین کی حمایت کر رہی تھی. ایسے وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کو تحریک کی کہ ایک فنڈ مہیا کریں تاکہ ہم احمدیت اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں اور جماعت کے نظام کو مضبوط تر کریں تاکہ مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور شور شرابے کا ہم تدارک کر سکیں، اور جماعت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو غلط ثابت کریں. اور صرف یہی نہیں کہ غلط ثابت کریں بلکہ تبلیغ کا حق بھی ادا کریں، کیونکہ اب تک جو تبلیغ کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے اس سنجیدگی سے ادا نہیں کیا تھا جو ہونی چاہیے تھی. بس اس سوچ کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ملک میں بھی اور دنیا میں بھی ہم نے اسلام اور احمدیت کے پیغام کو پھیلانا ہے تاکہ دشمن ہمارے منصوبوں کو کہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. ایک جگہ اگر مخالفت ہے تو دوسری جگہ ترقی نظر آتی ہو اور جماعت کا نظام پھیلتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک میں
احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا ہوا ہے، اور ہمارے مشنریز مبلغین وہاں کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، ہمارے اسکول کام کر رہے ہیں، ہسپتال کام کر رہے ہیں، مبلغین اور مربیان سلسلہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اشاعت لٹریچر ہو رہی ہے، MTA کے اسٹوڈیو کئی ملکوں میں قائم ہیں، علاوہ مرکزی اسٹوڈیو کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ریڈیو اسٹیشن قائم ہیں۔ گو یہ سارے جو کام ہیں کا بہت سا خرچ باقی چندوں سے بھی پورا کیا جاتا ہے، لیکن تحریک جدید اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تحریک جدید کے تحت ہی دنیا میں مبلغین تیار کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے تقریباً 6-7 ممالک میں جامعات قائم ہیں جہاں مبلغین اور مربیان تیار ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں پھیل کر اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہر کا دعویٰ تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور آج تک یہ نعرے ہمارے مخالفین لگاتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی، پچھلے دنوں میں ربا میں فنکشن ایک ان کا کانفرنس ہوئی تھی، جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی نعرہ لگایا۔ تو ان نعروں کا جواب ہر سال جماعت کی ترقیات سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے دیا جاتا ہے۔ جماعت میں بیعت کر کے شامل ہونے والے لوگ، وہ اس کا جواب ہے۔ اور آج 220 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت کی ترقی اس کا جواب ہے۔ یہ دیکھو، تم یہ نعرہ لگاتے تھے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ افضال ہیں کہ جماعت ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اور یہ تائید اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ سچا تھا اور سچا ہے۔ اور احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی انسان کا قائم کردہ پودا نہیں، کسی تنظیم کا قائم کردہ پودا نہیں، کسی حکومت کا قائم کردہ پودا نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ پودا ہے۔ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید پھیلاتا اور پھل لگاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، جیسا کہ ترجمہ بیان ہوا تھا، جس کی 10 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ طاقت رکھتا ہوں کہ تمہاری اس قربانی کو 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دوں۔ بس یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں یہ تحریک پیدا فرمائی کہ اپنے دل کھولتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرو، جو کام اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کے سپرد تھا، اور پھر آپ کی جماعت کے سپرد ہے۔ آج پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اموال میں برکت ڈالے گا، اور ہم ہر سال دیکھتے ہیں، اور میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس سال بھی بہت ساری مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کے دل کھولتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر کسی بھی قسم کی تنگی کی فکر سے بالکل بے نیاز ہو کر لوگ قربانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بھی ہے، یا ان کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اور وہ اس قربانی پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر فوری ان کو نتیجہ نہیں بھی ملتا تو پھر کچھ عرصے بعد ان کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کو قربان کر کے انہوں نے مالی قربانیاں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جہان میں بھی اجر ہوگا، اگلے جہان میں بھی اجر ہوگا۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس جہان میں بھی اجر پاتے ہیں، اور اگلے جہان کا اجر تو بے حساب ہے۔ پرانے بزرگوں نے بھی اس آیت کی یہی تشریح فرمائی ہے۔ مثلا امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بڑھا چڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے اور مارنے کی اپنی قدرت پر دلائل دیے ہیں. اگر یہ قدرت خداوندی نہ ہوتی تو خرچ کرنے کا حکم مستحکم نہ ہوتا، کیونکہ اگر جزا سزا دینے والا کوئی وجود نہ ہوتا تو خرچ کرنا فضول ٹھہرتا. اگر جزا سزا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں دوں گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی راہ میں قربانی کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اور گناہ کرنے والوں کو اس کے مقابلے میں سزا بھی ملتی ہے. اس ضمن میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ دوسرے لفظوں میں گویا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو یہ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کیا، اور تو میرے اجر اور ثواب دینے کی طاقت سے واقف ہے. بس چاہیے کہ تیرا یہ علم تجھے مال خرچ کرنے کی ترغیب دے، کیونکہ وہی یعنی خدا تعالیٰ تھوڑے کا بہت زیادہ بدلہ دیتا ہے. اور یہی اس بہت زیادہ کی مثال بیان کی ہے کہ جو ایک دانہ بوتا ہے میں اس کے لیے 7 بالیاں نکالتا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. پھر اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. سبیل اللہ سے مراد دین ہے، خدا کے دین میں خرچ کرتے ہیں. چنانچہ ہم تو جماعت احمدیہ میں ہر وقت یہ نظارے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے وعدے کو اور اپنے اس ارشاد کو پورا فرماتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اگر تم دینی کاموں کے لیے اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا، جس کی طرف واللہ یضاعف لمن یشاء میں اشارہ ہے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بے شک بڑی قربانیاں کیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم الشان انعام سے نوازا، اس کے مقابلے میں ان کی قربانیاں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھیں. اسی طرح حضرت عمر نے بہت دیا، مگر انہوں نے کتنا بڑا انعام پایا. حضرت عثمان نے بھی جو کچھ کیا اس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اس دنیا میں پا لیا. اسی طرح ہم فرداً صحابہ کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہی دیکھ لو. لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس 3 کروڑ روپیہ جمع تھا. اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے رہے. اسی طرح صحابہ نے اپنے وطن کو چھوڑا تو ان کو بہتر وطن ملے، بہن بھائی چھوڑے تو ان کو بہتر بہن بھائی ملے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تو ماں باپ سے بہتر محبت کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے. غرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا کبھی بھی جزائے نیک سے محروم نہیں ہوتا. پچھلے خطبات میں بدری صحابہ کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں. آج کل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غزوات کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے، اس میں بھی صحابہ کی نیکیوں کو ذکر آ جاتا ہے، قربانیوں کو ذکر آ جاتا ہے. اب دیکھیں ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جا رہا تھا، اور ہم تاریخ سے ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑا نہیں، بلکہ ان کو بے شمار نوازا. پس اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس میں سے خرچ کرو، میں تمہیں اجر دوں گا، تمہارے مالوں میں تمہیں وسعت دیتا چلا جاؤں گا، میں اپنے فضل سے تمہیں نوازتا چلا جاؤں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہم دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی ہر احمدی جو حقیقی طور پر دل سے قربانی کرنے والا ہے یہ محسوس کرتا ہے. جو قربانی کرنے والے ہیں اپنے واقعات بھی لکھتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کرنے کی توفیق دی اور کس طرح ان کے ایمانوں کو مضبوط کیا. میں بعض مثالیں پیش کروں گا.
لیکن اس سے پہلے کچھ علمی اور تاریخی حوالے بھی بیان کروں گا، پہلے حدیث سے بھی۔ حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک بات کی تشریح فرمائی ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا اپنے لیے آسمان، نہ مسیح موعود نہیں، مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے، یہ تو مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے نا انجیل میں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے اگر تم خدا تعالیٰ کے خزانے میں اپنا مال جمع کرو گے تو یہی نہیں کہ اسے کوئی چرائے گا نہیں، بلکہ تمہیں کم از کم ایک کے بدلے میں 700 ملیں گے، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ پھر مسیح کہتے ہیں کہ وہاں غلے کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ صرف کیڑے سے ہی محفوظ نہیں رہتا بلکہ 1 سے 700 گنا ہو کر واپس ملتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں، مگر وہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اگر کسی کام کے کرنے کا انہیں موقع دیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ ان کے مدارج کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں بھی عملی طور پر اسے 700 گنا بڑھا سکتا ہے، لیکن ان نیکیوں کا اجر اگلے جہان میں کئی گنا بڑھا کر بھی دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ 700 گنا بڑھاتا ہے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کی تشریح حضرت خلیفہ مسیح اول رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ انبیاء جو چندے مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ انہیں چندہ دینے والوں کو کچھ دلانے کے لیے، یعنی چندہ دینے والے جو قربانیاں کرنے والے ہیں ان کے فائدے کے لیے کہتے ہیں کہ چندے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر فضل کرے اور تمہارے مالوں کو بڑھائے۔ اس خلیفہ مسیح اول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دلانے کی بہت سی راہیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک راہ ہے جس کا ذکر شروع سورہ میں یعنی سورہ بقرہ میں مما رزقناہم ینفقون کی آیت 4 سے کیا ہے۔ پھر آت المالا علی حبہ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پھر اسی پارے میں انفقوا مما رزقناہم میں ذکر کیا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پھر فرمایا اب کھول کر مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ انجیل میں ایک فقرہ ہے کہ جو کوئی مانگے تو اسے دے، مگر دیکھو قرآن مجید نے اس مضمون کو 5 رکوع میں ختم کیا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس کو کیوں دے، تو اس کا بیان فرمایا کہ علیٰ کلمت اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کو کے لیے دو۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بیج زمین میں ڈالتا ہے مثلاً باجرے کے، پھر اس میں کئی بالیاں لگتی ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی بڑھا بڑھا کر دیتا ہے، یعنی بعض مقامات پر 1 کے بدلے میں 10 اور بعض میں 1 کے بدلے میں 700 کا ذکر ہے۔ یہ ضرورت، اندازہ، وقت اور موقع کے لحاظ سے فرق ہے، یہ ضرورت اور اندازہ اور وقت کے موقع کے لحاظ سے فرق ہے۔ مثلاً ایک شخص دریا کے کنارے پر ہے، سردی کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، ایسی حالت میں کسی کو گلاس پر کوئی پانی مانگتا ہے اس سے تو گلاس بھر کر پانی دے دے، پانی ہر جگہ، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کسی کو پانی دے جبکہ وہ جنگل میں دوپہر کے وقت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، جاں بلب ہو، بخار میں محرقہ میں گرفتار ہو، پانی دے دے تو وہ عظیم شان نیکی ہے۔ بس اس قسم کے فرق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اجروں میں فرق رکھا ہے، کہیں قربانی ضرورت کے مطابق بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، جبکہ کہیں قربانی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن بہرحال قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اجر سے خالی رکھے بلکہ وہاں بھی 2 گنا یا 10 گنا اجر دیتا ہے۔ یہ مثالیں خلیفہ مسیح اول نے مال خرچ کرنے کے بارے میں دی ہیں۔ اس ضمن میں بھی آپ نے ایک اور مثال، ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت رابعہ بصری کا، کہ
کہ وہ گھر بیٹھی ہوئی تھیں تو مہمان آ گئے اور گھر میں کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں تھیں. انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ یہ 2 روٹیاں صدقے میں دے آؤ. ملازمہ نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ جو تھوڑی بہت روٹی ہے آپ کہتی ہیں کہ یہ بھی غریبوں میں بانٹ آؤ. تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی. ایک عورت نے بتایا، کہا کہ کسی امیر عورت نے جو ہمسائے میں رہتی تھی اس نے کچھ کھانا بھیجا ہے. جب کھانا آیا تو حضرت رابعہ بصری نے گنا تو اس میں 18 روٹیاں تھیں. حضرت رابعہ بصری کا اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق اور اللہ تعالیٰ میں مان تھا کہ وہ ان کی بات کو ضرور پورا کرے گا. انہوں نے 2 دی ہیں تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں 10 گنا تو ہو، 2 گنا تو ہو یا 10 گنا. انہوں نے کہا یہ 18 روٹیاں میرے لیے نہیں ہیں، میرے 20 مہمان آئے ہیں اور میری تو لیے تو 20 روٹیاں آنی چاہیے تھیں اللہ کی طرف سے، یہ میرے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں لینی، یہ واپس کر دو. آپ کی نوکر نے کہا کہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت بھیجی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے لیے نہیں بھیجی. اتنے میں ہمسائے کی وہی امیر عورت جو تھی اس کی آواز آئی. اس عورت کو، اپنے ملازمہ کو، اس نے کہا تم کہاں چلی گئی ہو؟ میں نے تو رابعہ بصری کے لیے یہ دوسرا کھانے کا سامان تیار کیا ہوا تھا. اور جب وہ آیا تو اس میں 20 روٹیاں تھیں. تو اس طرح یہ بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کا مان بھی پورا کرتا تھا. اس زمن میں حضرت خلیفہ مسیح اول نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں کیوں دے. فرمایا کہ اول تو یہ کہ محض ابتغاء مرضات اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دو، یعنی احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دو. اللہ تعالیٰ خوش ہو، اس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس کے لیے دو. اور پھر اس کے لیے دے کر اللہ کے دین کی خاطر اس لیے دو کہ اللہ کی دین کی خاطر دینا ضروری ہے. کس طرح دو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دو، جیسا کہ ذکر ہوا، نہ احسان جتانے کے لیے. جماعت پر کسی کا جس نے قربانی کی ہے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب تم اس کی راہ میں نیک نیت سے خرچ کرتے ہو تمہیں بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے جیسے ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گویا وہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر خدا اس میں سے 7 خوشے نکال سکتا ہے اور ہر خوشے میں 100 دانے پیدا کر سکتا ہے. یعنی اصل چیز سے زیادہ کر دینا، یہ اصولی بات ہے کہ اصل چیز سے زیادہ کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے. اور در حقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت سے ہی زندہ ہیں. اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی اور ایک جاندار بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اور خواب میں کوئی دیکھے مال، اس کا مطلب ہے کلیجہ، یا کسی دیکھے کلیجہ نکال دیا اس کا مطلب ہے مال نکال دیا. اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے، یعنی مالی قربانی کی بہت اہمیت ہے. انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف کیلو کال سے کچھ نہیں بنتا، باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا، جب تک عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جائے. صدقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے تاکہ اس کی سچائی ثابت ہو جائے کہ ایمان میں واقعی سچائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سخیوں سے بڑھ کر سخی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام سخاوت کرنے والوں سے بہت بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑا سخی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ اور مالی قربانی کی طرف بھی توجہ دلائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. بس یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مالی قربانیاں دیں کہ وہ اپنی عبادتوں کے معیار کو بھی بڑھائیں. پھر مالی قربانی کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ بہت ہو گیا.
اور اپنے معیار عبادتوں بھی بڑھائیں اور اونچے کریں. مالی قربانی کر کے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم عبادتوں سے فارغ ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز روزہ بھی مالی قربانیوں کے ساتھ ضروری ہے، جیسا کہ میں نے بتایا حدیث سے. اور یہی چیزیں ہیں جو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو کر تمہارے مالوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں. آج کل بھی ہمارے پاس بہت سی مثالیں ایسی آتی ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کے باوجود خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا باعث بنائے گا، اور یہ ہمارا قربانی جو ہے ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ واقعی اسے ضائع نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ثواب صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو، مال کی ضرورت ہو، حرص رکھتا ہو، اس کی غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو. اس وقت صدقہ خیرات میں دیر نہ کر. یہ ساری جو اپنی خواہشات ہیں، ان کی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی خواہشات ہوں، لیکن اس کے باوجود تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیونکہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جان ہلک میں آ پہنچے، جب تم مرنے کے قریب ہو تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو. فرمایا کہ وہ مال تو اب تیرا رہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے، وہ تو اب ورثاء کو ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے فرمایا کہ صحت کی حالت میں اور ضرورت کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی اصل قربانی ہے. اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی بڑھا کر دے گا اور اگلے جہان میں بھی بڑھا کر دے گا. بزرگوں کے نمونے بھی یہی ہوتے تھے ہماری جماعت میں بھی، کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے گنا نہیں کرتے تھے، بلکہ بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے روپاؤں کی تھیلی کا منہ بخل کی وجہ سے بند نہ کرنا، یعنی یہاں جو رقم پڑی ہے اس کا منہ بند نہ کرنا، کنجوسی سے دبا کے نہ بیٹھ جانا، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رہے گا، پھر کبھی اس میں مال آئے گا نہیں. بس یہی فرمایا کہ اگر مال نکلے گا تو اور آئے گا بھی اگر اللہ کی راہ میں نکالو گے. اس لیے دل کھول کر خرچ کرو. حضرت خلیفہ مسیح اول جماعت میں ہم دیکھتے ہیں مثالیں. سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی. حضرت خلیفہ مسیح اول بہت قربانیاں کیا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے مشن کو پورا کرنے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے بے شمار خرچ کرتے تھے آپ. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی اس کا ذکر فرمایا ایک جگہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ دے دیتے. یعنی حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول سب کچھ اسلام میں فضا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے. میں نے تو اجازت نہیں دی، ورنہ سب کچھ انہوں نے دے دینا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ظاہر کر کے دکھلاتا ہوں. حضرت خلیفۃ اول حضرت مولانا نور الدین صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں. میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے. حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال اور دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا ہوں.
تو دیکھیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر، عمر، عثمان اور مالی قربانیاں کرنے والے دیے تھے، اسی طرح اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے آقا کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایسے غلام عطا فرمائے جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور ابو بکر صدیق کا نمونہ بن کے دکھایا انہوں نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دے گا میں اس کو چند گنا برکت دوں گا، دنیا میں ہی اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو، برکت اس میں بھی ملتی ہے اور اگلے جہان میں بھی، برکت اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی بات نہیں جو ہم فرما رہے ہیں، آج بھی میرے پاس بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد ہمارے مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے، ہمارے زندگیوں کے مسائل کو دور فرماتا ہے اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چند ایک واقعات کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ البانیہ سے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک البانیہ دوست ہیں بلال یوسف صاحب، بہت سادہ مزاج آدمی ہیں، غریب بھی ہیں۔ وہاں جلسہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے ایک ہفتے تک ہر روز صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جلسہ کے کام کیے، اور ہمارے بہت سارے والنٹیئر جلسوں پہ دنیا میں کرتے ہیں یہ کام، لیکن باتوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے باوجود کام کرتے ہیں، والنٹیئر وقت دیتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، بعضوں کو ضرورت ہوتی بھی نہیں، ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں یہ کام کرتے تھے 4 بجے تک شام کو، اور پھر 4 بجے اپنی جاب پہ چلے جاتے تھے شام کو۔ ایک روز لفافے میں 75 یورو تحریک جدید کا چندہ لے کر آئے۔ البانیہ غریب ملک ہے مشرقی یورپ کا۔ مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ کئی دنوں سے یہ رقم چندے میں دینے کے لیے جمع کی تھی، اور لفافے کے اوپر البانیہ زبان میں یہ لکھا ہوا تھا بہت خوش دلی سے جماعت کی خدمت میں پیش ہے۔ شاید یہ رقم دوسروں کو کم لگتی ہو، 75 یورو صرف، لیکن یہ لکھتے ہیں مولوی صاحب ان کی 15% تنخواہ تھی، جبکہ ان کو گھر کا کرایہ وغیرہ بھی دینا تھا۔ دنیا دار تو کہہ سکتے ہیں کہ 75 یورو سے یہ اسلام کو پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں، یا چند یورو سے اسلام کو پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام مخالف جو تنظیمیں ہیں اور حکومتیں ہیں ان کے پاس بلینز پاؤنڈ ہیں، وہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چھوٹی سی قربانی میں بھی اتنا فضل فرمایا ہے کہ اس قربانی سے جماعت احمدیہ مشن بھی قائم کر رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، صرف یہ ایک نہیں ہے 75 یورو دینے والے، بلکہ اس سے بھی کم دینے والے لوگ ہیں، اور جماعت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اسی چھوٹے چھوٹے رقموں سے دنیا میں اپنے کام سر انجام دے رہی ہے، اشاعت اسلام کا کام کر رہی ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ وہ بلین ڈالر خرچ کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض سے بھی زیادہ غریب ممالک میں قربانی کے نظارے نظر آتے ہیں جو اس ابتدائی اسلام یا اس وقت جب حضرت مسیح علیہ السلام نے مالی قربانیوں کی تاریخ فرمائی تھی اس وقت پیش آتے تھے، یا اس وقت پیش آئے جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کا اعلان فرمایا کہ آج دشمن پوری طرح تیار ہو کر ہم پر حملہ آور ہے، اس لیے خرچ کرو، اور اس پر لوگوں نے قربانیاں کی۔ غریب عورتوں نے اپنی مرغیاں اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر چندے دے دیے، معمولی قربانی تھی۔ اس وقت جو 2-3 سال میں حضرت مسلم موعود نے کہا تھا کہ 3 سال میں 27,000 روپیہ جمع کرو ہندوستان میں، لیکن جماعت نے قربانی کی
اور 1 سال میں ہی 1 لاکھ روپیہ جمع کر لیا۔ آج بھی قربانیوں کے نظارے ہمیں غریب ممالک کی طرف سے نظر آتے ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک ممبر ہیں جاوید مظفر صاحب، کہتے ہیں ان کی اہلیہ کے پاس جماعت کی ایک معمر خاتون آئیں۔ انہوں نے چند گٹھے لکڑیاں اس نیت سے پیش کیں کہ ہم انہیں خرید لیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لکڑیوں کی ضرورت نہیں تھی، پہلے ہی ہم نے خرید کر رکھی ہوئی تھی۔ چھوٹے قصبوں میں یا گاؤں میں رہتے تھے، ان غریب ملکوں میں جو ترقی یافتہ پوری طرح نہیں ہے، تو بعض دفعہ لکڑیاں جلاتے ہیں غریب لوگ، گیس تو وہاں ہوتی نہیں، یا شاید کیروسین لیمپ کے چولہے جلا لیتے ہوں، لیکن بہرحال لکڑیاں پھر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم کیونکہ اور چیزیں بھی استعمال کر رہے تھے، اس لیے ہم نے کہا لکڑیاں زیادہ استعمال نہیں ہمارے پاس ہوتی، ضرورت نہیں ہمیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ بیچاری معمر خاتون سر پر گٹھے اٹھا کے لائی تھی، تو اہلیہ نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے لکڑیاں خرید لیں۔ انڈونیشین روپے کی قیمت بہت کم ہے، وہاں لاکھوں میں باتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے لکڑیوں کا وہ گٹھا 1 لاکھ روپے میں، جو پاکستانی روپے کے برابر بھی چند روپے بنتے ہیں، اس میں خرید لیا۔ بہرحال جب خرید لیا اور اس کو رقم دینی چاہیے، تو اس معمر خاتون نے کہا کہ میں یہ لکڑیاں اس لیے نہیں لائی کہ تم سے رقم لوں اور اپنے پر خرچ کروں، بلکہ یہ تو میں نے تحریک جدید کا چندہ دینا تھا، اسے میری طرف سے تحریک جدید کے چندے میں شمار کر لو۔ اور لجنہ کی عہدیدار بھی تھی ان کی بیوی، تو سارا چندہ جو کچھ تھا وہیں دے گئیں، رقم جو تھی، اور 1 پیسہ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں گئی۔ اسی طرح انڈونیشیا سے ہی ایک ممبر سسیلیہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ چند سال پہلے ان کے مالی حالات نہایت خراب تھے۔ ایک 7 سال کا بچہ تھا اور دوسرے بچے سے حاملہ تھیں۔ جس دن دوسرا بچہ پیدا ہوا، اسی دوران عید بھی قریب آ گئی، تو ان تینوں نے تحریک جدید کے وعدے کی رقم باقی تھی جو کہ 12 لاکھ روپے تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں روپے کی قیمت بہت کم ہے، تو یہاں بھی وہی جذبہ نظر آتا ہے جس کی مثالیں ہم پہلے بزرگوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 12 لاکھ روپے کا ان کا وعدہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ تحریک جدید کا چندہ دے دیں اور خلیفۃ المسیح کی دعا کے لیے لکھیں۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح یہ چندہ ادا ہو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے یہ مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب ایک میرا بہت تھوڑا سا بینک اکاؤنٹ تھا، جب میں نے وہاں دیکھا تو 12.5 لاکھ روپے وہاں موجود تھے۔ تو کہتے ہیں اگر ہم یہ سارا کچھ دے دیتے تو ہمارے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ 12 لاکھ روپے تو میاں بیوی اور بڑے بچے کی طرف سے دے دیں، اور بقایا 50,000 جو ہے وہ چھوٹے بچے کی طرف سے دے دیں۔ وہ ہم نے دے دیا، اس طرح رقم ختم ہو گئی، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ کہتے ہیں لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوا، بلکہ دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے نو مولود بچے کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا فضل کیا کہ 1 ہفتے کے بعد ہی انہیں 1,20,00,000 روپے کی آمدنی ہو گئی، اور یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 گنا بڑھانے کا وعدہ کیا ہے اسے اس طرح پورا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ اسی طرح گانا کے مولوی لکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کے خطبات میں ایمان افروز واقعات جب لوگوں کو سنائے گئے تو ایک افریقن گھانین ممبر نے اپنی جیب میں موجود آخری رقم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، لیکن کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلتے ہی انہیں 2 فون کالز موصول ہوئیں جو ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ یعنی 2 ممکنہ گاہکوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ایسی پرکشش ملازمت کے مواقع کی پیشش کی جس سے انہیں ان کی دی ہوئی رقم سے 20 گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ یہ غیر معمولی واقعہ اس حقیقت کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قربانی کرنے والوں کو کسی طرح فوری اور بے مثل انعامات کس طرح فوری اور بے مثل انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا۔ اسی طرح کینیا سے معلم ایک اہلیہ لکھتی ہیں
ان کے پہلے بچے کی ولادت متوقع تھی، بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں جس کی وجہ سے بہت فکر مند تھیں. ڈاکٹر فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے. کہتی میں نے اپنے حالات ساری باتیں خامد کو بھی بتائیں کہ مجھے اس نے پریشان کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ ہی ہمارا سہارا ہے آخری، اور فوری ہم قربانی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج کل تحریک جدید کا سال ختم ہونے والا ہے، تو اپنا بقایا چندہ جو تحریک جدید ہے اس میں ادا کر دو اور اللہ میں معاملہ چھوڑ دو، اللہ فضل کرے گا. عجیب ایمان کی حالت ہے ان لوگوں کی. کہتی میں نے ایسا ہی کیا. چند دن بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. آپ نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے، سر پر پگڑی ہے اور ہاتھ میں سوٹی بھی تھی. آپ نے اس خاتون کو فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، بچے کی پیدائش بخیر و عافیت ہوگی، مگر تمہارے پہلو سے ہوگی. چنانچہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن بدریہ آپریشن ہوئی جو پیٹ کے ایک طرف سے کیا گیا، اور کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی. بہرحال وہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ان کی قربانی کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. ورنہ امید کے ایام میں کہتی ہیں بچہ پیدا ہونے والا تھا جب ڈاکٹروں نے بہت سے خدشات کا اظہار کیا تھا. یوں اللہ تعالیٰ دور دراز کے علاقوں کے اہمیوں کو بھی اس طرح بتا کر ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی تائید بھی فرما دیتا ہے. گنی کناکری کہ مبلغ انچارج صاحب نے لکھا ہے کہ میں خلیفہ المسیح کے خطبات میں سے ایمان افروز واقعات سنا رہا تھا اور توجہ دلائی کہ چندوں میں قربانی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سب کو تحریک جدید کا سال ختم ہونے کی وجہ سے ان کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بجٹ پورا نہیں ہو رہا، اس کو پورا کرنا ہے. اسی شام میں ایک شخص مشن ہاؤس آیا اور بتایا کہ یہ لفافہ محمد الحسن کوبی یا یعقوبی صاحب نے بھیجا ہے. جب لفافہ کھولا گیا تو اس میں 300 یورو موجود تھے، جو کہ مقامی کرنسی میں تقریباً 3 ملین فرانک بنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس پر انہوں نے کوبی صاحب سے فون کیا، دریافت کیا کہ ان کی لفافہ انہیں بھیجا ہے، تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خطبہ جمعہ میں آپ سے یہ سنا تھا کہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو جمعے کے بعد جب میں اپنے آفس پہنچا ہوں تو میرے دراز میں یہی رقم پڑی تھی اور 7 اخراجات کی ایک لمبی لسٹ بھی موجود تھی جو اس رقم سے ادا ہونا تھے. میں نے اخراجات کی لسٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور یہ رقم آپ کو تحریک جدید کے چندے میں شامل کرنے کے لیے بھجوا رہا ہوں. موصوف اپنی تحریک جدید کی چندہ پہلے بھی ادا کر چکے تھے اور ایک اچھی رقم ادا کر چکے تھے. تو افریقہ میں بسنے والوں کو بھی عجیب و غریب، عجیب اور حیرت انگیز قربانی کے واقعات ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی کیفیت پیدا کرتا ہے یہ باتیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، ورنہ انسان کا تو یہ کام نہیں ہے. ان کو یہ تجربات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھا کے دیتا ہے، تبھی تو وہ یہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. واقعات تو بہت سارے ہیں، جو بیان سارے کرنا مشکل ہے. کچھ تو میں نے جو چنے ہیں وہ بھی نہیں بیان کر سکتا، بہرحال چند ایک کر دیتا ہوں. تحریک جدید بھارت کے انسپیکٹر تلنگانہ کے ایک شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو حیدرآباد کے ایک جگہ کے ہیں. ان کا وعدہ 7,000 روپے کا تھا، مگر ملازمت ختم ہونے کی وجہ سے وہ ادائیگی نہیں کر سکے. اگلے سال کے لیے انہوں نے 10,000 کا وعدہ لکھوا دیا. ان سے کہا گیا گزشتہ سال کا وعدہ تو آپ پورا نہیں کیا، آئندہ کے لیے بڑھا کے دے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں. تو موصوف نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا انتظام فرمائے گا، مجھے یقین ہے کیونکہ میں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں. چنانچہ چند روز میں ہی انہیں پہلے سے بہتر ملازمت مل گئی اور انہوں نے گزشتہ 2 سالوں کا بھی چندہ ادا کیا اور نئے مالی سال میں اپنا وعدہ بھی 7,000 کی بجائے اب 20,000 پیش کر دیا اور اس کی ادائیگی بھی کر دی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن زن کو نوازا. اسی طرح انڈونیشیا کی ایک اور مثال ہے. عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں جو اتفاقات نہیں ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب
اس پس منظر کو جانتے ہیں کہ کن حالات میں قربانی کر رہے ہیں، کن حالات میں انہوں نے قربانی کا خیال پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح انہوں نے دیکھی۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ ایک انتہائی مخلص احمدی دوست بہادر جان کچھ عرصہ قبل ایک ٹیکسی کمپنی سے اپنے ایک ٹیکسی چلاتے ہیں کام جاری رکھنے کے لیے کار خریدی۔ کہتے ہیں گاڑی خریدنے کے بعد ٹریفک پولیس کے دفتر گاڑی کی رجسٹریشن کروانے گیا تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے اس گاڑی کی رجسٹریشن کرنے سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں گاڑی خریدتے وقت تو میں نے سب کچھ چیک کیا تھا اور سب کچھ قانون کے مطابق تھا، مگر بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہ ٹیکسی کمپنی مقروض تھی، جس کی وجہ سے عدالت نے اس کمپنی کو گاڑیاں بیچنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کمپنی کی 35 گاڑیاں تھیں جو سب بین کر دی گئی تھیں۔ کمپنی کے سابق مالکان نے کہتے ہیں مجھے کہا کہ ہمارے عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، وہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تم انتظار کر لو اور تمہیں گاڑی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میرا چند طریقے کا چندہ واجب الادا تھا، میں نے سوچا کہ پہلے اپنا چندہ ادا کر دوں، یہ اس فکر میں کہیں میرا چندہ نہ رہ جائے کہ اسی دنیاوی فکر میں پڑا رہوں میں۔ تو کہتے ہیں میں نے فوری طور پہ تحریک جدید اور وقف کا چندہ ادا کر دیا۔ چند روز ہی بعد کہتے ہیں اسی کمپنی کی ویب سائٹ پر چیک کیا تو حیرت انگیز طور پر میری گاڑی پر جو گاڑی میں نے خریدی تھی اس پر سے پابندی ختم ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا کہ شاید مجھے غلطی لگی ہے، چنانچہ میں انسپیکٹر کے پاس گیا جس نے چیک کر کے بتایا کہ 35 میں سے ایک گاڑی پر سے پابندی ختم ہوئی ہے اور باقی 34 گاڑیوں سے پابندی ہٹنے کا معاملہ عدالتی فیصلے پر منحصر ہے، اور وہ گاڑی وہی تھی جو میں نے خریدی تھی، اور خدا کے فضل سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں یہ فضل ہوا کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام سے نوازا۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہیں ان کو میری آنکھوں نے خود مشاہدہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ احمدیوں کو نوازتا ہے۔ پھر مالی ریجن سکاسو سے مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عجیب رنگ میں نوآبائین کی تربیت فرماتا ہے، انہیں مالی قربانی کی طرف مائل کرتا ہے۔ شہر کے ایک نوآبائے موسیٰ صاحب 1 ملین فرانک صیفہ کی رقم لے کر آئے اور عرض کیا کہ اس میں سے 5 لاکھ رقم ان کے مکان کا حصہ جائیداد ہے، 4 لاکھ چندہ وصیت اور 1 لاکھ رقم تحریک جدید اور وقف جدید کے چندے کی مد میں کاٹ لیں۔ جب ان سے اس رقم کے متعلق استفسار کیا، پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے مختلف دنیاوی پروجیکٹس کے لیے رقم اکٹھی کر رہے تھے اور ان کی پوری توجہ اور دعا بھی انہی پروجیکٹس کے حصول کے لیے تھی۔ لیکن کہتے ہیں کل رات جب میں تہجد کی ادائیگی کے بعد لیٹا ہوں تو خواب میں دیکھا کہ 3 سفید رنگ کے لباس میں ملبوس اشخاص ان کے پاس آئے اور ان میں سے پہلے شخص نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ایک احمدی ہونے کے باوجود ساری توجہ دنیا داری کی طرف رکھتے ہو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم آخرت کی فکر زیادہ کرو۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے مکان کا حصہ جائیداد ابھی تک ادا نہیں کیا، اس لیے اپنے مکان کا حصہ جائیداد ادا کرو۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے پاس 4 ملین اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کی وصیت بھی فوری طور پر ادا کرو۔ اس لیے بطور احمدی میرے لیے اب یہ جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہونے کے بعد اس رقم کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں۔ آپ اس رقم کو مختلف چندہ جات کی مد میں کاٹ لیں۔ تو ایسے واقعات دیکھ کر نہ صرف ان لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ہمارے جو پرانے احمدی ہیں ان کے بھی ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا نبی ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، دکانداری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اس طرح رہنمائی فرماتا ہے جن کی، اور دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بیعت کی ہے، وصیت بھی کر دی جنہوں نے، خلیفہ وقت کو بھی شاید انہوں نے کبھی نہیں ملے یا دیکھا نہیں صرف ایم ٹی اے کے علاوہ، پوری طرح جماعت کا لٹریچر بھی نہیں پڑھا ہوگا، شاید اکثر لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا، لیکن بنیادی چیزیں تو بہرحال پڑھی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو اس طرح مضبوط کرتا چلا جاتا ہے
کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے اور پھر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور بہت سے واقعات تو میں چھوڑتا ہوں فی الحال۔ یہ لمبی فہرست ہے۔ بہرحال اس سال اللہ تعالیٰ کے افضال جو جماعت پر ہیں، جو قربانیاں افراد جماعت نے دی ہیں اور جماعتوں کی طرف سے آنے والی قربانیوں کی جو اطلاعات ہیں ان کا مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نئے اور پرانے آنے والوں میں کس طرح تربیت کے لحاظ سے ایسے جذبات پیدا کرتا ہے جس سے وہ قربانیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو رپورٹ سال کی دنیا کی مختلف ممالک کی، اس کے مطابق ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ تحریک جدید کا جو گزشتہ سال 91واں سال تھا وہ ختم ہوا، اور اب آج 92واں سال شروع ہوا جس کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ اور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو 19.55 ملین پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی، جو گزشتہ سال سے تقریباً 1.5 ملین سے 15,64,000 سے زیادہ پاؤنڈ بنتے ہیں۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے پاکستان کے علاوہ جو جماعتیں ہیں وہ تو شمار نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پر بھی جو دنیا میں اول جماعت ہے وہ فی الحال جرمنی ہے، اور دوسرے نمبر پر برطانیہ ہے۔ برطانیہ نے اس سال غیر معمولی وصولی کی ہے اور جرمنی کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے شاید اگلے سال اگر اسی طرح ترقی کی تو آگے نکل جائیں۔ پھر اسی طرح امریکہ نے بھی غیر معمولی اضافہ کیا ہے، اسی طرح کینیڈا نے بھی گزشتہ سال کی نسبت غیر معمولی اضافہ کیا ہے، اور پھر بھارت ہے، انہوں نے بھی کافی گزشتہ سال کی نسبت غیر اضافہ کیا ہے۔ آسٹریلیا نے غیر معمولی اضافہ کیا ہے، انڈونیشیا نے بھی اسی طرح 42 کی جماعتیں ہیں۔ پھر گھانا ہے، گھانا نے بھی اس سال قربانی میں بہت اضافہ کیا ہے، اور نمایاں اضافے کرنے والوں میں ماریشس اور ہالینڈ بھی شامل ہیں۔ مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے قابل ذکر جماعتیں جو ہیں ان کو کوئی پوزیشن پہ تو نہیں آئی، لیکن انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے، جن میں بیلجیم ہے، سویڈن ہے، فرانس ہے، ہالینڈ کا ذکر پہلے آیا ہے، کوابیر ہے، بنگلہ دیش ہے، بورکینا فاسو ہے، نیوزی لینڈ ہے۔ بورکینا فاسو میں تو حالات بہت خراب ہیں، سیرا لیون ہے، بینین ہے، مالی ہے، مالی میں بھی حالات کافی خراب ہیں، دہشت گردوں کی طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ نائجر ہے، ترکی ہے، جارجیا ہے، مڈل ایسٹ کی جماعتیں ہیں، آسٹریلیا ہے۔ افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے جو جماعتیں 5 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا نمبر پر گھانا، پھر ماریشس، پھر نائجیریا، پھر بورکینا فاسو، پھر تنزانیہ، اور اس کے ساتھ اور بھی ہیں۔ شاملین کی کل تعداد 17 لاکھ تک ہے۔ اور اس سال رپورٹس کے مطابق دفتر ششم میں جو 6ٹھا دفتر شروع ہوا تھا 2 سال پہلے جس کا اعلان ہوا تھا، اس میں شمولیت کرنے والوں کی تعداد 43,588 ہے۔ جماعتیں اس بات کو ہی نوٹ کریں کہ جو نئے شامل ہونے والے ہیں تحریک جدید میں، ان کو دفتر ششم میں شمار کیا کریں اور اس کی رپورٹ پھر وکالت مال کو بھجوایا کریں۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں راٹگاؤ، اوسنابروک، پینبرگ، ندا، فلورزہائم، روڈرمارک، بریمن، نیوویڈ، فرائڈبرگ، میٹے، کوبلنز ہیں،
اور 10 عمارتیں جو ہیں ان کی یہ ہیں: ہیمبرگ، پھر فرینکفرٹ، پھر گروسگراؤ، ویسبادن، ریڈسٹڈ، مانہائم، ڈیٹسن باخ، مارفلڈن، والڈورف، روزلہائم، رامسٹڈ۔ برطانیہ کی پہلے 5 ریجن جو ہیں اس میں نمبر 1 پہ اسلام آباد، پھر بیت الفتوح، پھر مسجد فضل، پھر بیت الاحسان، پھر نارتھ ایسٹ۔ بڑی جماعتیں جو 10 ہیں ان کی، ان میں اسلام آباد نمبر 1، پھر ایش، پھر ووسٹر پارک، ساؤتھ چیم، والسال، فارنہم نارتھ، آلڈرشاٹ ساؤتھ، مسجد فضل، فارنہم ساؤتھ، یول۔ چھوٹی جماعتیں جو ہیں لیمنگٹن سپا جو کام کرنے والی، اچھا، اسپن ویلی، کیتھلے، برنٹ ووڈ اور جامعہ یو کے۔ امریکہ کی جو جماعتیں ہیں جنہوں پہلی 10 میں نارتھ ورجینیا، میری لینڈ، لاس اینجلس، سیاٹل، شکاگو، ڈیلس، سلیکون ویلی، نارتھ جرسی، ساؤتھ ورجینیا، سینٹرل جرسی، بالٹیمور، ڈیٹرائٹ۔ اور کینیڈا کی لوکل امارات میں وان، پھر کیلگری، پھر پیس ولیج، وینکوور، ٹورانٹو ویسٹ، پھر برامپٹن ایسٹ، مسیساگا۔ اور وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی قابل ذکر جماعتیں جو ہیں ان میں ہیملٹن ماؤنٹن، ہیملٹن، ایڈمنٹن ویسٹ، حدیقہ احمد، آٹوا ایسٹ، آٹوا ایسٹ، آٹوا ویسٹ، ونیپیگ، رجائنا، ووڈ رائل، یلو نائف۔ پاکستان میں عمومی وصولی کے لحاظ سے اول نمبر پہ لاہور، پھر دوم روا، پھر سوم کراچی۔ ضلعی سطح پر اسلام آباد نمبر 1 ہے، پھر فیصل آباد، پھر سیالکوٹ، پھر سرگودا، عمر کوٹ، ناروال، میر پور خاص، رحیم یار خان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، لیا۔ زیادہ قربانی کرنے والی جو پاکستان کی شہری جماعتیں ان میں امارت ٹاؤن شپ لاہور، امارت ڈیفنس لاہور، امارت دارالذکر لاہور، امارت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، امارت بیت الفضل فیصل آباد، بہاول نگر، کوئٹہ، بہاولپور، لودھراں، ساہیوال۔ انڈیا کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں صوبے جو ہیں: کیرالہ، تامل ناڈو، تلنگانہ، اڈیشہ، جموں کشمیر، کرناٹک، پنجاب، بنگال، مہاراشٹر اور دہلی۔ اور پہلی 10 جماعتیں قربانی کے لحاظ سے جو ہیں: حیدرآباد، کوئمبٹور، تامل ناڈو، پھر قادیان، کالی کٹ، میلا پالم، منجیری، کیرالہ، بنگلور، کیرنگ، کولکتہ، کرولائی۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں وہ ہیں نمبر 1 پہ میلبرن، لانگ وارن، میلبرن بیروک، مارسڈن پارک، پینرتھ، میلبرن ویسٹ، کاسل ہل، ایڈلائڈ ویسٹ، میلبرن کلائڈ، پرتھ، میلبرن ایسٹ۔ جو تحریک جدید کے سال ہیں ان کے میں جیسا بتایا 92واں سال شروع ہوا ہے، تو دفتر اول کا 92واں سال ہوگا، اس کے جو پرانے کھاتے ہیں وہ جاری ہیں۔ دفتر دوم کا 82واں سال ہے، دفتر سوم کا 61واں سال ہے، دفتر چہارم کا 41واں سال ہے، دفتر پنجم کا 22واں سال ہے، اور دفتر ششم کا 3را سال شروع ہوگا۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ نئے آنے والے جو ہیں وہ دفتر ششم میں شمار کیے جائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے، اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت اور ایمان اور عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے۔
سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے یعنی اپنے پاکیزہ اموال سے اپنی دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت اور مقدرت دی ہے اس راہ میں دریغ نہ کرے، اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے، اور پھر جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم و برکات کو ایشیا اور یورپ کے ممالک میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد جو مشن کیا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس مشن کو پورا کریں۔ ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، عرب ممالک، ساؤتھ امریکہ کے ممالک اور جزائر، ہر جگہ ان مالی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہاں یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مالی قربانیاں ہیں، بلکہ وہاں کے لوگ بھی، جیسا کہ میں نے مثالیں پیش کی ہیں، مالی قربانیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے، اور ہماری کوششوں میں بے انتہا برکت ڈالے، اور ان کے بہترین نتائج پیدا فرمائے، اور ہم جلد از جلد دنیا میں خدا واحد کی حکومت کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لہراتا ہوا دیکھیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر